بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ناظرین، انسانی قلوب میں ایک عظیم روحانی انقلاب پیدا کرنے والا بابرکت ماہ سیام، ماہ مبارک رمضان یعنی رمضان المبارک اپنی تمام برکتوں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں لیے ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ سیام، ماہ مبارک رمضان کا یہ مہینہ عنایت فرمایا، جس میں تمام دنیا کے مسلمان روزہ رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فضل و نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کثرت سے آسمانی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں یہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے یہاں سارے مہینوں سے افضل و بہتر ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر ہیں، اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے، اور اس مہینے میں خداوند کریم نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے کہ اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ پس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے دلوں کے پاک کرنے کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ جو شخص اس رحمت والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا وہ بدبخت ہوگا۔ اس مہینے کی بھوک و پیاس میں قیامت والی بھوک و پیاس کا تصور کرو۔ اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ نرمی و مہربانی کرو۔ اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ جو نہ کہنی چاہیے۔ جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو۔ جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے صحیح نہیں ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو۔ دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہاری یتیم بچوں پر رحم کریں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا کی طرف رخ کرو۔ نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ یہ بہترین اوقات ہے جن میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسی خصوصیات دی گئی ہیں جو پہلے کسی بھی امت کے حصے میں نہیں آئی ہیں۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ روزے داروں کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ روزہ افطار کر لیں۔ اللہ رب العزت روزانہ جنت کو مزین کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں سے عنقریب آزمائش ختم ہوگی اور وہ تیرے اندر داخل ہوں گے۔ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ عام دنوں کی طرح لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ رات کے آخر پہر لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان، ماہ سیام خدا کا مہینہ ہے اور یہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان، جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ پس اے انسانوں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم اس مہینے کے رات دن کس طرح گزارتے ہو اور اپنے اعضائے بدن کو خدا کی نافرمانی سے کیوں کر بچا سکتے ہو۔ خبردار، کوئی شخص اس مہینے کی راتوں میں سوتا نہ رہے اور اس کے دنوں میں خدا کی یاد سے غافل نہ رہے، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ماہ سیام، ماہ مبارک رمضان میں ایک دن کا روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور شب جمعہ یا جمعے کے دن ہر گھڑی میں خدا ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش جہنم سے رہائی کرتا ہے جو دوزخی بن چکے ہوتے ہیں۔ اور اس مہینے کی آخری رات اور دن میں مالک کائنات اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے کی پورے ماہ سیام، ماہ مبارک رمضان میں آزاد کر چکا ہے۔ پس اے لوگوں، توجہ کرو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مبارک مہینہ تمام ہو جائے اور تمہاری گردن پر گناہوں کا بوجھ
باقی رہ جائے۔ اور جب روزہ دار اپنے روزوں کا اجر پا رہے ہوں تو تم ان لوگوں میں گنے جاؤ جن کو محروم کیا جا رہا ہو۔ تمہیں تلاوت قرآن کر کے اول وقت میں نمازیں بجا لا کر دیگر عبادتوں میں کوشش کر کے اور توبہ و استغفار کر کے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا وہ آئندہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ عرفہ میں حاضر ہو جائے۔ پس تمہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کو خدا تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی حرام چیزوں سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، اور تمہیں اس طرح رہنا چاہیے اور جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھ اور بدن کے تمام اعضاء بھی روزے کی حالت میں ہوں، یعنی ان کو حرام بلکہ مکروہ چیزوں اور کاموں سے بچائے رکھو۔ پھر فرمایا کہ تمہارا روزہ دار ہونے کا دن اس طرح کا نہ ہو جیسے تمہارا روزہ دار نہ ہونے کا دن تھا۔ پھر فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے تک ہی نہیں بلکہ حالت روزہ میں اپنی زبانوں کو جھوٹ اور آنکھوں کو حرام سے دور رکھو۔ روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی سے حسد نہ رکھو، کسی کا گلہ شکوہ نہ کرو اور جھوٹی قسم نہ کھاؤ بلکہ سچی قسم سے بھی پرہیز کرو۔ گالیاں نہ دو، ظلم نہ کرو، جہالت کا رویہ نہ اپناؤ اور یاد خدا اور نماز سے غفلت نہ برتو۔ ہر اس بات سے پرہیز کرو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ناگواری کا سبب بنے۔ صبر سے کام لو، سچی بات کہو، برے آدمیوں سے الگ رہو، بری باتوں، جھوٹ بولنے، بہتان لگانے، لوگوں سے جھگڑنے، گلہ کرنے اور چغلی کرنے جیسی سب چیزوں سے پرہیز کرو۔ اپنے آپ کو آخرت کے قریب جانو، حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور کے انتظار میں رہو، آخرت کے ثواب کی امید رکھو، آخرت کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ تیار کرو۔ تمہیں خدا کے خوف میں اس طرح عاجز و خبردار رہنا چاہیے جیسے وہ غلام جو اپنے آقا سے ڈرتا ہے، اس کا دل رکا ہوا اور جسم سہما ہوا ہوتا ہے۔ خدا کے عذاب سے ڈرو اور اس کی رحمت کی امید رکھو۔ اے روزہ داروں، تمہارے دل عیبوں سے، تمہارے باطن مکر و فریب سے اور تمہارے بدن آلودگیوں سے پاک ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت کے سوا دوسرے خداؤں سے بیزاری اختیار کرو اور روزے کی حالت میں اپنی محبت و نصرت کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ اسی کے ساتھ آج ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنی دعاؤں میں سب کو یاد کریں، ہر مومن کی مغفرت کے لیے جو لوگ دنیا سے گزر گئے ہیں اور جو موجود ہیں، پروردگار عالم انہیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔ اجازت دے، ہمیں ہماری ٹیم کو پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔